رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. انتہائی احترام کے ساتھ آپ کی خوبصورت سماعتوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. آج کا پروگرام بہت سارے لوگوں کے لیے روح کی غذا بن کر آئے گا انشاءاللہ. یہ میری دعا بھی ہے. ہمیشہ آغاز کرتے ہیں ایک نیکی کے ساتھ جس میں تعاون حاصل ہے صرف ایکسل کا. ملاحظہ فرمائے گا آج کی ایک نیکی. جی آج کی نیکی میں آج ہی کے دن کے حوالے سے ایک بڑا خاص اور خوبصورت پیغام ہے. اگر آپ اس پہ عمل کریں، فرمان نور مجسم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں قیامت میں اس شخص کے مد مقابل ہوں گا جو مزدور سے کام تو پورا لے مگر اس کی مزدوری نہ دے. یعنی اگر آپ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے کے بعد سے پہلے آپ اجر نہ دے دیں تو پھر اس کا مطلب آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پسینہ بھی خشک ہوا نہیں اور آپ اس کا اجر دے دیتے ہیں. یہ احسانوں میں سے ہے، یہ آپ کے فرائض اور واجبات میں سے بھی ہے. مگر وہ جو لوگ رلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، وہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے اور ہم بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات بڑے عاجزانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور وہ واحد شخصیت ہوتا ہے جو شہر میں، گاؤں میں سب کے گھر بناتا ہے مگر اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا. تو اس پہ رحمت کا سایہ برقرار رکھیں، شفقت سے پیش آئیں اور اس کا حق دیں. اور چھٹی منانے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کے گھروں میں اگر چھٹی ہو جائے گی تو فاقے پڑ جائیں گے. لہٰذا آج ان کے کام میں ہاتھ بڑھائیں. اگر آپ ان کو 100 روپے اجرت دیتے ہیں تو 1000 روپے اجرت دیں. یہ ہے مزدور کا عالمی دن. میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے جڑا ہوا ہے اور آپ سے شروع میں آغاز میں ابتدائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ علماء کرام کو یہاں بلایا جاتا ہے اور ان سے علم و نصیحت و آگاہی حاصل کی جاتی ہے. اس میں نہ ٹیلی ویژن کی اپنی رائے شامل ہوتی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ڈکٹیشن ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن ان کی زبان بن کے دوسروں سے مخاطب ہو رہا ہے، بلکہ سب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جی کے ساتھ احترام کے ساتھ سب کو سنا جاتا ہے. اور پھر دیگر لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کے مد مقابل 2 نظریے سنے جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک نظریے سن لی جائے، ایک موقف سنا جائے اس کے بعد پروگرام کو ختم کر دیا جائے، بلکہ دونوں یا اس سے زائد نظریے سامنے آتے ہیں تو ان کو خوبصورتی کے ساتھ سنا جاتا ہے. اور یہی اخلاق ہے. ہمارا کام ٹیلی ویژن کی حیثیت سے نشر کرنا ہے اور آپ نے اس کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے. علماء کرام نے گفتگو کرنی ہے یا پھر مہمان حضرات نے. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ خود اینکر کی زبان بھی ٹی وی چینلز کی زبان نہیں ہوتی، مگر چونکہ اینکر ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے لہٰذا اس کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. مگر چینل کہیں بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا. میں آج مزدور کے عالمی دن سے جوڑی ہوئی بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب، یہ جو مزدور ہے یہ زندگی بھر مزدور ہی رہتا ہے. شریعت میں، احادیث مبارکہ میں کیا اس کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ سنا ہے کہ رسالت میں آپ خود ان کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مزدوروں کا جو عمل ہے، یعنی مزدوری، محنت مشقت والا عمل کرنا، کسی کی ملازمت کرنا، اس کو مزدور کہا جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ مدین گئے ہیں تو آپ نے وہاں 10 سال بکریاں چرائی ہیں ایک بزرگ کی بیٹی سے جن کو شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے. بعض حضرات نے ذکر کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. میں چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں تو میں آپ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اور اگر 10 سال بڑھائیں 10 سال تو آپ یہ آپ کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں عار محسوس نہیں کی کہ میں ایک عزت دار ہوں اور فرعون کے محل میں پلا ہوں تو میں کیسے مزدوری کروں گا. تو آپ نے فرمایا فوراً ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. تو جو کام پیغمبروں نے کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے. بہت سارے صحابہ، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے وہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے. تو ایک روایت میں آتا ہے القاسب و حبیب اللہ، اپنے محنت سے کمانے والا اللہ کو محبوب ہے. تو اسلام میں اس کی بڑی فضیلت ہے اور ماتحت لوگ جو آپ کے ملازم ہوتے ہیں، جو آپ کے مزدور ہوتے ہیں، ان کے حقوق بھی اسلام نے بہت زیادہ بیان کیے، جن میں ایک روایت ابن ماجہ کی مشہور روایت کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی
اجرت دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مزدور لوگ تھے زیادہ تر وہ غلام ہوا کرتے تھے. اچھا. ان پہ مالک کو اور بھی زیادہ کنٹرول ہوتا ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کیے. صحیح. یہاں تک فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ, ان پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. اور سب سے اہم ترین جو بات آپ نے بھی ابھی کہی کہ مزدور کی مزدوری پوری ٹائم پہ دینی چاہیے. صحیح. اور مزدور میں صرف گھڑا کھودنے والے داخل نہیں ہیں, کمپنیوں میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں, آپ دیکھیں تنخواہوں کے معاملے میں کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. پرائیویٹ کمپنیوں میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جن میں ان کو دیر سے تنخواہیں دی جاتی ہیں. تو یہ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, لیتے ہوئے پورا حق لیتے ہیں, دیتے ہوئے پورا نہیں دیتے. تو علماء کہتے ہیں یہ ناپ تول میں کمی ایک سائن ہے, ایک علامت ہے. اصل میں قرآن کی آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا حق پورا لے اور دیتے ہوئے گڑبڑ کرے تو ان سب کو اللہ نے اس میں جہنم کی آگ کی وعید سنائی. تو جب آپ نے مزدور سے کام لے لیا تو آپ نے اپنا حق پورا لے لیا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس کا حق پورا دیں. اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں, غریب ہیں, کمزور ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کو ان کا حق پورا دیں, بلکہ قرآن کہتا ہے احسن کما احسن اللہ الیک, احسان کرو جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا. اللہ نے آپ کو پورا ناپ کے تھوڑی دیا ہے. اگر اللہ ہمیں ناپ کے دیتا تو ہمیں صبح 1.5 روٹی ملتی اور رات کو 1.5 روٹی ملتی. یہ رزق زندہ رہنے کے لیے کافی ہے. اور سر چھپانے کے لیے ایک چھپڑا مل جاتا. تو ضرورت تو اتنی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, 2 وقت کھانا مل جائے اور سر چھپانے کی جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی. تو ضرورت تو ہماری دو روٹی کی ہے, لیکن اللہ ہمیں کتنا دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں احسن, جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو تم ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. صرف ان کو ان کی ضرورت کے حساب سے مت دو, بلکہ اپنا ہاتھ ان پر کشادہ رکھو, کھلا رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو غلامی کا تصور ہے یہ اس زمانے کا ہی ہے. آج کے زمانے میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ غلام بنانا, باندیاں رکھنا, پھر ان کو مکمل اختیار کے ساتھ رکھنا, مار پیٹ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اویس بھائی. آج مزدور ڈے ہے اور اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. یہ مزدور ڈے سال میں ایک دن منایا جاتا ہے اور یہ مغرب کی طرح ہے. ہم اس کو برا نہیں کہتے, لیکن مسلمان تو وہ ہے جس کا ہر دن مزدور ڈے, ہر دن مزدوروں کا دن ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مزدوروں نے اپنے حقوق کی جنگ شروع کی, یہ کیوں کی کہ جب ان کو ان کا حق نہیں ملا, ان کو مارا گیا, ان کو قتل کیا گیا اور جناب صنعتیں ان پر بند کی گئی اور فیکٹریاں ان پر بند کی گئی, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, تو جبھی مزدوروں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی. اور اگر اسلام کے طریقے پر چلتے رہتے تو کوئی مزدور آواز بلند نہ کرتا, ہر دن مزدور کا دن ہوتا, وہ ہر روز اپنی تنخواہ اپنی مزدوری وقت پر لیتا, ہر مہینے لیتا, اپنی بیوی بچوں کو جا کر دے دیتا, خوشی خوشی زندگی گزارتا, نہ دنیا میں یہ مزدوروں کا احتجاج ہوتا نہ کچھ. تو اسلام تو ہر دن مزدور کا دن قرار دیتا ہے اور جو اس سے کام کروانے والے ہیں وہ ان کو یہ بات کرتا ہے. جہاں تک آپ نے غلامی کے حوالے سے سوال کیا, تو دیکھیے اسلام غلامی کے تصور کو ابھارنے نہیں بلکہ غلامی کے تصور کو کم کرنے, مٹانے کے لیے آیا. بتدریج, یہ تدریجاً. ظاہر ہے کہ ایک چیز ایک معاشرے میں رائج ہے, وہاں نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ میرا کام کاج میرا غلام کرے گا, گھر کے کام باندی کرے گی, تو اب اس کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا. تو یکسر دھڑام سے پورے نظام کو ختم کرنا یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو اس وقت حمورابی کا ایک جو ہے وہ قانون موجود تھا اور اس نے ایک آئین مرتب کیا تھا, اگرچہ اس میں بہت تبدیلیاں ہو چکی تھی لیکن ایک چیلنج تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس سے بہتر, بلکہ کائنات کا سب سے بہتر قانون نبی علیہ السلام نے دیا. اور اسی قانون میں یہ ہے کہ آپ مزدوروں پر تخفیف کرو. یعنی ہم روزے ہیں تو روزے میں اپنے ماتحت پر, اپنے غلام پر تخفیف کر دو کام کی.
آپ نے قسم کھائی ہے کفارے کے طور پر اس کو آزاد کر دو، آپ نے روزہ توڑ دیا ہے صحیح. تو جناب بطور کفارہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو. صحیح. یہ جو آزادی کا آہستہ آہستہ تصور، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس دور کے صحیح. غلاموں کو، جو غلام کہلائے جاتے تھے، ان کو جو مقام و مرتبہ دیا، وہ دے کر بھی یہ پیغام دیا کہ لوگوں میں تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا. اویس بھائی آج میں اور آپ کہیں جائیں تو اپنے ساتھ ہم اچھے لوگ لے کر جائیں گے. ہمارا وزیر اعظم کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اچھے وزیر مشیر لے کر جاتا ہے. ذرا سوچئے کہ نبی علیہ السلام مکہ فتح کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کے اونٹ پر، آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ نہ ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ طلحہ ہیں، نہ زبیر ہیں، نہ سعد ہیں، نہ سعید ہیں، نہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، نہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، نہ جلیل القدر دیگر جو اصحاب پیغمبر ہیں وہ ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے وہ جن کو بٹھایا ہوا تھا وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن پرانے معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی. وہ اسامہ بن زید تھے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پر تھے. اسی کعبے کی چھت پر نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کو، علی کو نہیں کھڑا کیا، بلکہ اذان کے لیے اس وقت حضرت بلال کو کھڑا کر کے بتایا کہ آپ دیکھیے حضرت عمار بن یاسر یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ ضعیف ناتواں غلام لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے مقام و مرتبے عطا کیے. تو اب جب اقوام متحدہ نے یہ فیصلے کر لیے کہ اب دنیا سے غلامی کا قانون جو ہے وہ ختم ہو گیا، کوئی انسان کو، کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، تو اسلام اس کی حمایت اس معنی میں کرتا ہے ان کی وجہ سے نہیں. وہ تو آج بھی افریقہ کے ممالک میں انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن اسلام اپنی بنیاد پر، اپنی فراہم کردہ جو روایات ہیں ان کی بنیاد پر اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے. اس لیے درست ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، انہوں نے تو تدریجاً غلامی کو ختم کرنا شروع کیا، اور اب اگر بالکل ختم ہو گئی تو سبحان اللہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے. رحمت اللہ عالمین نے عرب کے صحراؤں سے جو نعرہ بلند کیا وہ دنیا بھر نے اس کو قبول کیا، اور یقینی طور سے اس میں انسانیت کا پیغام تھا، ہمدردی تھی، احساس تھا. آج بھی اب چونکہ سوال سے بات چلی ہے آگے، عرب کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے بڑا مقدس بنایا ہے. خود نبی کی موجودگی کی وجہ سے اور اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. ابھی میں نے حالیہ دنوں خبر سنی کہ وہاں پہ ان کے نصاب میں غیر مسلموں کی کتاب کو بھی پڑھایا جائے گا، رامائن کو بھی پڑھایا جائے گا. اس موقف پہ کوئی رائے ہے آپ کی؟ مجھے اس خبر کی اطلاع نہیں ہے، اس لیے میں اس بارے میں نہیں تبصرہ کر سکتا کہ کون سی کتاب غیر مسلموں کی کیا. رامائن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھایا جائے گا اسکولوں کالجوں میں، مندر کی تعمیر بھی ہو گئی اور یہ سب چیزیں چلے. یہ تو جزیرہ عرب میں تو اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی مندر نہیں بن سکتا یا مشرک داخل نہیں ہو سکتا. مہا بھارت بھی پڑھائی جائے گی کتابوں میں، یہ بھی سلسلہ. بس دیکھیں سعودی عرب تو جس طرف چل رہا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، کچھ لبرلزم کی طرف سعودی عرب جا رہا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس پہ تو آواز اٹھانی چاہیے. وہاں جو نہیں علی المنکر کا ایک شعبہ تھا، نماز کے وقت میں دکانیں بند کرانا، یہ وہ بھی آہستہ آہستہ انہوں نے غیر فعال کر دیا. اچھا. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے قابل فکر ہیں، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ان تمام باتوں آواز اٹھانی چاہیے باہر کیف. لیکن یہ بڑا سنگین صورتحال ہے. جب میں نے خبر سنی میں پریشان ہو گیا. بات کو اور رخ پہ لے کے جاتے ہیں. ریاض میں سینما گھر کھلنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو کیا رہ گیا؟ جی رہ کیا گیا افسوس. مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بے حیائی کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. سینما کھل رہا ہے. تو یہی وجہ ہے حضرت کہ یہ جو کورونا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہم پر نازل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہی جو اس طرح حضرت کہہ رہے ہیں نہی عن المنکر، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے. من حیث القوم ہر جگہ، اور پھر عرب ممالک میں جیسے مندر جناب مودی جناب جا کے وہاں پہ اس کا آغاز کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے ساتھ جس اسلام نے بتوں کو مٹایا، یعنی کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا، اب اس اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ان عرب حکمرانوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب کچھ انعامات اسلام کی وجہ سے ملیں، اور آج یہ اس اسلام سے کھلواڑ کر رہے ہیں. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. ہاں جی، نعمان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی سنگین بات نہ ہو جائے دل سے، کیونکہ دل تو ظاہر ٹوٹا ہے اس حرکت سے، مگر بہرحال مسلمان ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ نے نعت شریف پڑھنی ہے اور آج دلوں کو قرار دینا ہے، قلوب کو منور کرنا ہے. نعمان قادری. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. ایک نعت شریف سے منتخب اشعار سرکار کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ. میرا گدا میرا منگتا
میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ، جناب زہرا کا صدقہ، کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ، کوئی ایسی شام آئے۔ اصل کلام شیر، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا ہی تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا ہی تیرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے۔ کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ جی خوش آمدید آپ کو کہیں گے۔ عرفان رمضان میں آج مزدور کے حال اور احوال پہ نظر ڈالی جا رہی ہے، خبر لی جا رہی ہے، اور یقینی طور سے اس کا جو مقام ہے اس کے امتیاز کو دہرایا جا رہا ہے۔ میں چونکہ بات کر رہا تھا مزدور کی کیفیات کے حوالے سے، مزدور کی مجبوریوں کے حوالے سے، مفتی صاحب آپ کے تو کلپس بڑے وائرل رہتے ہیں، اور جو کثرت ازواج کے حوالے سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں اس سے بڑا خوش ہوتا ہوں۔ میرے ایک کزن ہیں، وہ تو الحمدللہ 3 کر چکے ہیں، اور چوتھی کے لیے بھی خواہش مند ہے، اور لیکن صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے۔ مزدور کیا کرے؟ اب اس کے یہ معاملات ہیں تو مزدور کی حیثیت سے وہ 2 3 4 شادیاں کرے؟ مزدور آج کے دن جتنا اس بحث سے خوش ہوں گے نا، شاید کسی اور بحث سے اتنا خوش نہ ہوں۔ اچھا، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ مزدور کا سارے واقعہ خوش حق ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، نکاح کی جو قرآن نے ترغیب دی ہے اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھا، صحیح، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو نکاح مال میں برکت کا ذریعہ ہے، مال میں کمی کا ذریعہ نہیں ہے۔ صحیح، رہا یہ مسئلہ کہ مزدور دوسری شادی کیسے کرے، تیسری کیسے کرے، وہ تو بیچارہ ایک کو پالنا اس کے لیے مشکل ہے۔
دیکھیے نکاح میں کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے سے غریب لڑکی سے نکاح کریں. بہت اچھے. میں نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے نا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میری 20,000 تنخواہ ہے، میں اس میں ایک شادی کیسے کروں گا؟ آپ 4 شادیوں کی ترغیبات دیتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی 6 بیٹیاں اور باپ کی تنخواہ 20,000 ہو. وہ 20,000 میں اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہا ہو، تو وہ 6 میں ڈیوائڈ کر رہا ہے، تو ہر ایک کو ایک نوالا بمشکل مل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ اس سے بہرحال بہتر ہے. یعنی ایک باپ جب اپنی بیٹیوں کو 5 6 بیٹیوں، ایسے لوگ معاشرے میں ملیں گے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یقیناً غریب ہیں، لیکن آپ نے یہ جو فرض کر لیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، یہ فرض آپ نے غلط کیا ہوا ہے. آپ سے بھی زیادہ دنیا میں غریب لوگ موجود ہیں. تو اسلام نے ترغیب دی ہے کہ مرد نکاح کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف جائے مالی اعتبار سے، تاکہ ان کو پھر ان کے خرچے اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اسلام نے ترغیب امیر کو بھی دی ہے، غریب کو بھی دی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ عفت سے رہیں. تو یہاں استطاعت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ کوئی آپ کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا. یعنی آپ اتنے غریب ہیں، اتنے مسکین ہیں کہ کوئی ایگری نہیں ہو رہا. ظاہر ہے جو لڑکی والے جو ہیں وہ تو اپنے حساب سے دیکھیں گے نا کہ یہ ہمیں ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. صحیح. تو جس کو مل ہی نہیں رہا اس کو تو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن جس کے لیے نکاح میسر ہے اس کو قرآن نہیں کہہ رہا ہے، اس کو تو قرآن ترغیب دے رہا ہے. تو مزدور آدمی یہ دیکھے میری دہاڑی کتنی ہے، میری دہاڑی اگر 1,000 روپے ہے تو میں ایسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجوں جس کے باپ کی دہاڑی 500 روپے ہے. صحیح. اور وہ 500 میں 4 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے، تو وہ آنکھ بند کر کے آپ کو دے دیں گے. صحیح. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب سے دولت زیادہ ہوئی ہے، 4 شادیوں کا رواج بھی کم ہوا اور ایک کا رواج بھی کم ہوا ہے. آپ عرب معاشرے کو دیکھ لیں، عرب معاشرے میں جب تک تیل نہیں نکلا تھا، غربت تھی، اس وقت ان کے ہاں نکاح کا رواج زیادہ تھا. جب سے دولت آئی ہے تو نکاح کا رواج اس معاشرے میں بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے. تو یہ جو ہم اس کو پیسوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا نکاح کو، یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی کا باب. غریب کی شادی کا اس کا عنوان ہی یہی ہے. اور اس میں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ نبی کی محفل میں آئیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے نکاح میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. تو ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے میرا ان سے نکاح کرا دیں. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مہر کا انتظام کرو. انہوں نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ واللہ لا املک الا ازاری، قرآن کی اللہ آیت کی قسم یہ جو زاربند ازار ہے نا، تہبند، اس کے علاوہ قمیض بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. اب ان خاتون کو اعتراض کا حق تھا کہ میں اتنے غریب سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا. بظاہر اس کی علامت ہے کہ وہ شاید ان سے بھی زیادہ مسکین ہو. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں یاد ہیں. آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ اپنی زوجہ کو یاد کرا. وہی حق کے مہر کرا. تو ایک اور اس کا یعنی اس سے زیادہ غربت کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے کہ لباس صرف اتنا ہے کہ جس سے آپ نے اپنا صدر ڈھانکا ہوا ہے. صحیح ہے. اور محدثین اس پر باب باندھتے ہیں کہ غریب کی شادی. صحیح ہے. صحیح ہے. تو آپ نے تو نہیں کہا ان صحابی کو کہ تم کیسے بھائی، تم جب تمہارے پاس ایک تہبند ہے تم بیوی کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ اس اعتراض کا حق ان صحابیہ کو تھا. صحیح ہے. لیکن جب وہ ایگری ہیں، وہ توکل کر رہی ہیں اللہ پر، اعتماد کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کیسے خرچہ اٹھاؤ گے. بھائی جس اللہ نے آج تک تمہیں کھلا پلا کے جوان کر دیا ہے، تو جب تمہارے نکاح میں کوئی زوجہ آئے گی اور یہ اللہ کے حکم پہ آ رہی ہے تو اللہ اسے کھلانے کی بھی طاقت تمہارے بازوؤں میں پیدا کرے گا. مگر مفتی صاحب آج دیکھتے ہیں کہ والدین، لڑکی کے والد اور والدین خاص طور سے دونوں یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مکان اپنا ہے، نوکری پرماننٹ ہے، گاڑی ہے. اب اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ پہلے وہ فتنوں میں الجھتا ہے، پھر زندگی کی وہ عمر گزر جاتی ہے، اس کے بعد پھر شادی کے لیے بچتا کہاں ہے وہ. اللہ پر اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے. پھر اس کا لڑکی والے نقصان بھی تو اٹھاتے ہیں نا، بوڑھی ہو جاتی ہیں. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر ایک عمر کے بعد جا کے پھر وہ ان کو اپنا معیار گرانا پڑتا ہے. جی ایسے ہی ہے. پھر ایسا نہیں مل رہا ہوتا کہ اپنی گاڑی، اپنا مکان، پھر یہ ساری ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں اعتدال والی راہ اختیار کرنی چاہیے. لڑکی نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے، جو اس نے رہن سہن دیکھا ہے، اس سے بالکل معیار نیچے کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ معیار اونچا کرنا کہ آپ عملی طور پر آپ کے لیے نکاح ہی مشکل ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے.
صحیح تو بین بین معاملہ, درمیان میں معاملہ ہونا چاہیے. صحیح. نہ تو توکل کی بھینٹ چڑھا دیں اپنی بیٹی کو کہ وہ وہاں جا کے فاقے ہو رہے ہیں اس کو. یہ جو صحابی کا واقعہ ہے, یہاں تو وہ صحابیہ بھی مسکین تھیں, غریب تھیں, لیکن اگر ایک لڑکی بہت اونچے گھرانے کی ہے تو وہ تھوڑی ایک دم کسی بہت ہی غریب سے نکاح, یہ بے جوڑ نکاح ہوگا. صحیح. اور ایسا توکل آج کل, میرا ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. مارکیٹ سے اس میں اعتدال والی رائے یہی ہے کہ نہ تو اپنا معیار بہت اونچا کریں اور نہ بہت ہی. آپ کے سب الفاظ بہت مشہور ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا یہ بھی بڑا مشہور ہے, اور دیگر بھی جو آپ کہتے ہیں. اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی تو کچھ علماء کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کچھ جملے وہ ایسے کہہ رہتے ہیں کہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر ایسا کوئی جملہ آپ نے نہیں کہا, لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس سے نصیحت بھی لیتے ہیں. تو مفتی صاحب بات ہو رہی ہے شادیوں کی, اب آپ تو اس میں زیادہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں گے نہیں, آپ تو اکتفا کرنے والے آدمی ہیں, مگر یہ ذرا سمجھائیے گا کہ عورتوں میں آپس میں جو الجھنیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ فطری عمل ہے کہ ایک بیوی کی دوسری بیوی سے جو جنگ ہو جاتی ہے, تیسری سے کوئی حسد ہو جاتا ہے, یہ بالکل فطری ہے یا غیر فطری ہے؟ نہیں, یہ اس کو ہم فطری تو نہیں کہہ سکتے. انسان تو ساتھ مل کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے. باقی آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ بھروسہ کریں گے؟ ہم مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آج کوئی وظیفہ بھی لیں گے, ہم کوئی دعا بھی کروائیں گے یقیناً مفتی صاحب سے. بھابھی آپ دیکھ رہی ہیں, کچھ سیکھیں گے بھی. نہیں, وہ یقیناً مفتی صاحب جب درس دیں گے تو ہم سنائیں گے نا, وہ گھر میں ہے وظیفہ ہے اس کا, تو یقیناً ہم اکیلے میں لے لیں گے نا, پوری قوم کو پتہ لگے, قوم امت کی تعداد بڑھے, بے اعتدالی کا شکار ہو جائے گی. وظیفہ پڑھنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں نا, اب آپ یہ ساری جو ہمارے فائدے کی چیز ہے پہلے ہمیں ملے, پھر ہم قوم کو بتائیں گے. اچھا. تو گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو قرآن نے تو ایک کی بات ہی نہیں کی, قرآن تو بات ہی دو سے شروع کر رہا ہے. ہاں, اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو. ہمارا ایک مصری دوست تھا, وہ جب یہاں آئے تو وہ کہنے لگے یار تم پاکستانی نا ایک مسئلے میں مجھے بڑے توحید پرست لگے. تو ہم نے کہا جی وہ کیا؟ کہا یہ شادی والے مسئلے میں, اس میں تم جو ہے نا وہ ایک پر ہی جو ہے وہ کرتے ہو. تو یہ ہمارے, چونکہ بنیادی طور پر مفتی صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ عرب معاشرہ اور ہمارا معاشرہ, اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے. جی. اگرچہ ہم نے اپنی اچھی چیزیں ان کو دی, لیکن ان کی بری چیزیں ہمارے اندر بھی آئی, اور ان میں یہ والی شادی والی بات جو ان سے ہم نے لی ہے کہ اب یہ جائز ہے. یہ آج کل شادیاں کیوں نہیں ہو رہی, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹرک بھر بھر کے جہیز جا رہے ہیں, اور پھر لڑکی کا باپ کمزور ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, لائیو کالز کا نمبر بھی چل رہا تھا, تو کسی نے موقع سے فائدہ اٹھا کے کال بھی کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے, کیا فرمائیں گے؟ الف لام میم میں خیر مقدم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال ہے میرا. جی مفتیان کرام تشریف فرمائیں, سوال پوچھیں. مفتی طارق مسعود سن رہے ہیں, مفتی نوید عباسی سن رہے ہیں. جی طارق صاحب اور بھائی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے, اپنے ضلع کے اندر, اپنے شہر کے اندر میں نے نا سفر کرنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ سفر ایک بن جائے گا کچھ 100 کلومیٹر آنا جانا سب کچھ. تو ابھی اس میں کیا نام ہے, میں اپنا روزہ رکھ سکتا ہوں کہ مجھے روزہ چھوڑنا چاہیے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب, روزے رکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, روزہ رہے گا نہیں رہے گا, رکھ سکتے ہیں, مسافر ہیں. دیکھیے مسافر کے لیے تو واضح اصول ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ جو مسافر ہو یا بیمار ہو تو فائدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے, اور اگر یہ نیکی پر سبقت لے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. مسافر اور مریض روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. ہمارے لوگ یہ کہ اب ہم سفر میں آ گئے تو اب روزہ رکھنا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو سہولت ہے, آپ سہولت والا سفر کر رہے ہیں تو اس میں روزہ رکھیں. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ غزوے پر غالباً تشریف لے جا رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر پانی جو ہے وہ نوش فرمایا اور صحابہ سے کہا روزہ چھوڑ دو. اس کے باوجود ایک صحابی, انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا اور وہ بے ہوش ہو کر جو ہے وہ ایک جگہ پر ان کو پایا گیا زمین پر. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, تو نبی علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب رخصت دی ہے تو ایسا تکلیف والا سفر ہو جہاں آپ کی جان خطرے میں ہو تو وہاں آپ چھوڑ دیں, لیکن سہولت والا سفر ہے, میں اور آپ اسلام آباد جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے, پیچھے ہمارے ایک اور مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم اس میں جو ہے نا وہ کھاتے پیتے جائیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہمیں سہولت ہے تو ہم روزہ رکھیں, اور اگر نہیں رکھیں گے اور چھوڑیں گے تو بعد کے دنوں میں ہمیں پورا کرنا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, پورا کرنا پڑے گا. لائیو کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ بتائیے کیا پوچھیں گے؟
الحمدللہ ٹھیک ہے. محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں روزہ میں نے رکھا ہوا ہے اور مجھے چوٹ لگی ہے, میرا خون بہہ گیا ہے, کیا میرا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ چوٹ لگی ہے جی, اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے, چوٹ لگی ہے. دیکھیے روزے کا خون نکلنے سے کیا لینا دینا. ہاں اس قدر خون بہ گیا کہ آپ کمزور ہو گئے, کچھ کھاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے روزہ ٹوٹتا ہے کسی بھی چیز کے معدے میں جانے سے, تو یا پھر وہ انجیکشن جس سے طاقت حاصل کرنے کے لیے لگوائے جاتے ہیں, تو ہمارے جدید فقہاء یہ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ نہیں باقی رہتا. باقی یہ ہے کہ خون آپ کا نکلا ہے تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں خون نکل کر بہ گیا ہے تو وضو اس سے ٹوٹ جائے گا, اور آپ وضو دوبارہ کر لیں, جہاں چوٹ لگی ہے وہاں پٹی کر لیں بھائی, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا خون نکلنے سے. صاحب کون سی چیز ہے جس کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جس کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ آپ جو ہے وہ صبر کیا جام پییں, اس کو پینے سے وہ غصہ ہے جی وہ پیئیں پیتے جائیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اجر ملے گا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اسلام. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عبد الوہاب کراچی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور کیا سگریٹ بھی نشے کے زمرے میں آتی ہے؟ اس کے لیے مفتی کرام سے ہے کہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں. جی اچھا, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, روزہ تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, سگریٹ پینے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا, اور سگریٹ اس نشے میں نہیں آتی جو شراب یا چرس یا ہیروئن کا نشہ ہے. البتہ چونکہ نقصان دہ چیز ہے اس لیے مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے, بری چیز ہے. وہ سگریٹ میں جو بھر کے پیتے ہیں؟ نہیں بھر کے تو پینا وہ تو ہے تو سگریٹ ہی نا, تو پی تو کچھ اور رہے نا اس میں بھر کے. صحیح. نہیں وضو نہیں ٹوٹتا اس سے, وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھر کے پینے سے یاد آئی کہ وہ جو نشے ہیں وہ حرام ہے؟ چرس ہیروئن تو بالکل حرام ہے. البتہ یہ تمباکو کا نشہ یہ حرام, عرب علماء تو اس کو بھی حرام کہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بر صغیر کے علماء مکروہ ناپسندیدہ کہتے ہیں, کیونکہ اس کا وہ اس درجے اس لیول کا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو صحت کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کے پاس مفتی صاحب بہت سارے سوالات آتے ہیں, میں خود بھی جب مسجد میں جاتا ہوں عجیب عجیب سے سوالات آتے ہیں. سب سے زیادہ سنگین اور عجیب سوال اب تک کون سا آیا آپ کے سامنے جو آپ بھی بول رہے ہو یہ کوئی سوال ہے؟ ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ میں دوسری شادی کر کے کچھ پاگل سا ہو گیا ہوں. کچھ پاگل سا ہو گیا. تو میں نے جواب میں کہا کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑے سے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے ہیں, لیکن کسی اور سے پوچھے تو آپ پورے پاگل ہو چکے ہوں گے. ویسے یہ سچ ہے, لوگوں کا تجربہ اچھا نہیں رہتا. آپ کا تجربہ اچھا رہا ہوگا, لیکن نہیں اصل میں لوگ کچھ خوش فہمی میں کرتے ہیں نا, تو ہم تو پہلے سائیڈ ایفیکٹ بتاتے ہیں کہ ڈسکلیمر پڑھ دیتے. ہاں, تو جب آپ وہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے رکھ کے اور اس کے ضمنی نقصانات سامنے رکھ کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پاگل واگل نہیں ہوں گے. اویس بھائی آپ کے پروگرام کی وساطت سے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ بھائی 15 دن کا 10 دن کا ہمارے یہاں تو شعبان میں ہوتا ہی ہے مدارس میں. جی. تو ہمارے دونوں طرف کے مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ دورہ صرف بھی ہوتا ہے, ناو بھی ہوتا ہے, تفسیر قرآن بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کی تربیت کے لیے نکاح کے حوالے سے ایک دورہ کروا دیں مفتی صاحب, تاکہ جو بیچارے کیا کہتے ہیں ان کو اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جانتے. اچھا اناڑی بڑا کوئی کھیل ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں, وہ ظاہر ہے تو وہ کھلاڑی بن جائیں. صحیح. یہ بھی آپ دیکھیں. اچھا واقعی کورسز ہونے چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے کہ شادی کے کورسز سے نہیں, پر ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. تجربہ تو ہوتا کچھ نہیں ہے تو سیکھیں گے. بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں. بہادری کے جوہر دکھانا نہیں, لیکن ظاہر ہے تجربہ کار. جو ریئیکشن آپ نے کورس کیا کبھی جی شادی سے پہلے؟ دوسری شادی کی بات, اور یہ پہلی شادی کا تو آپ کو پتہ ہی کورس کی ضرورت ہے. دوسری شادی پہلی شادی کورس ہے. نہیں واقعی کورسز تھوڑے بہت تو ہونے چاہیے, کچھ سکھائے انسان کو, کیونکہ کچھ ادب و آداب ہے, سنت بھی ہمیں سکھاتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہمیں. اچھا مفتی صاحب ایک اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم جیسے مسکین گھر میں جب بات کریں دوسری شادی کی, یا مطلب ہم تو خیر دوسری شادی کی بات کرتے ہیں, لوگ یہ بھی بیوی کے سامنے کسی دوسری خاتون کی تعریف کر دی کہ یار اس سے جو ہے وہ شادی ہو جائے, یہ علماء یہ کہیں گے وہ عالم ہے یہ وہ. تو اس وقت ان کا جو غصہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ذرا دیکھیں, یہ جب آپ بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی بات کریں گے تو اس کا تو غصہ آنا نیچرل ہے. اگر اس کو غصہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس کو آپ سے محبت ہی نہیں ہے. بھائی واہ, تو یہ کرنی نہیں چاہیے نا بات اس کے سامنے. اس کا اس سے کیا لینا دینا. آپ اور کیا, ہر چیز ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی کہ آپ اس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں. یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دورہ کروائیں, ہم جیسے طالب علموں کو آپ کچھ سکھائیں. یہ میں اس لیے یہ سوال کیا ہے حضور.
سوال دورہ نہیں ہے تو 3-4 باتیں ہیں بس. یہ تو خود سینس استعمال کرنی چاہیے نا انسان. آپ قربانی کے بکرے سے کہہ رہے ہیں کہ لیٹ جاؤ. صحیح وہ کیوں لیٹے گا؟ وہ کہے گا اللہ نے تمہیں حکم دیا, مجھے تھوڑی لیٹنے کا حکم دیا ہے. تو آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ بیوی آپ کو کہے کہ ہاں جی آپ کر لیں, تو اس کو تھوڑی اللہ نے کہا ہے کہ اپنے میاں کو ترغیبات دو. ویسے مفتی صاحب پرسنل سوال ہے, لیکن آپ کی پہلی شادی آپ کی اپنی مرضی سے تھی یا ماں باپ کی رضامندی؟ والدین. ماں باپ. اور دوسری بھی؟ دوسری میں تو شادی کسی کی مرضی سے نہیں ہوئی, کہاں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دوسری میں تو سارا پورا ماحول آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کو فیس کرنے کے لیے جگرا چاہیے. بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. لیکن یہ اویس بھائی, یہ ہم ہنس کے بات کر رہے ہیں, لیکن میں مفتی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جس سوسائٹی, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہاں دوسری شادی کو حرام تک سمجھا جا رہا ہے. جی ایسے ہی. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اگر آپ مجھے پرمیشن دینا. ایک دفعہ کوئی بی بی سی کے نمائندے تھے, اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے یہاں, تو ان کے سامنے یہ بحث چھڑ گئی. جی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کی. میں نے ان کو میں نے کہا میں 5 منٹ ایک بات کروں گا اور اس کے بعد مجھے اس کا جواب دیں. میری 2 وائف الحمدللہ طلاق یافتہ ہیں, جن کے پہلے سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ان کے والدین کے ہاں, تو ان کے والدین نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یہی کہہ کے کہ آپ دوسری کر رہے ہیں, تیسری کر رہے ہیں. لیکن 6 مہینے بعد وہ ایگری ہو گئے. اچھا. اور ایگری اس بیس پہ ہوئے کہ بھائی آپ سے بہتر ہمیں کوئی کنوارا نہیں مل رہا, کیونکہ طلاق یافتہ بھی ہیں, پہلے سے اولاد بھی ہے. تو میں نے کہا بہرحال وہاں میری شادی ہو گئی الحمدللہ, میری ان سے اولاد ہے اور اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ آئندہ بھی گزارے. آمین. اس کے بعد میں نے تیسری شادی کی, وہاں بھی یہی پرابلم تھی, طلاق یافتہ تھیں, ان کے والدین بھی ایگری نہیں تھے, لیکن وہ ایگری ہو گئے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے نہ میری کوئی کتاب پڑھی اس موضوع پر, نہ میری کوئی تقریریں سنی, اور میں مزید دلچسپی کی بات, میں سفید پگڑی اور میرے جو سسر تھے وہ گرین پگڑی والے تھے. اچھا. صحیح ہے نا, مسلک کا بھی ایک فرق آ رہا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے اس نظریے کی بیس پہ نہیں, انہوں نے ضرورت کی بیس پہ. تو میں نے ان سے کہا, جو بی بی سی کے نمائندے تھے, کہ جس کو ضرورت ہوگی نا اس کو یہ اسلام کا 4 شادیوں والا فلسفہ سمجھ میں آئے گا. صحیح ہے. جن خواتین کو ضرورت نہیں ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب اگر آپ کسی مرد کو دوسری تیسری سے روک دیتے ہیں تو اس میں مرد کا نقصان نہیں ہے, ان خواتین کا نقصان ہے جن کے گھر بسانے کی ان کو ایک امید ہوئی تھی اور آپ نے ان سے وہ امید چھین لی. یا تو آپ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ انتظام کریں نا. اگر انتظام ہوتا تو مجھے بتائیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کسی پہلے سے میرڈ آدمی کو کیوں دے گا؟ صحیح بات. وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ اسلام کا نظریہ ہے, وہ اس لیے دے رہے کہ بھائی ان کی ضرورت ہے. صحیح بات. ان کے خیال میں ان کے لیے اس سے بہتر نہیں ہے. صحیح بات. تو آج بہت ساری خواتین, یعنی مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری بیوی بھی تو عورت ہی بنتی ہے نا. وہ کیوں کسی ایسے مرد کی سیکنڈ بیوی بن رہی ہے, دوسری وائف بن رہی ہے کہ جس کے نکاح میں پہلے سے عورت ہے؟ ظاہر ہے اس کو کنوارا نہیں مل رہا ہوگا. صحیح. تو یہ اسلام نے ایک ضرورت کی بیس پہ ایک, یعنی مرد کو ایک اجازت دی ہے کہ آپ نکاح کریں. ٹھیک ہے. جن کو ضرورت ہوگی ان کو سمجھ میں آئے گا, جن کو نہیں ہوگی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کی سمجھ میں یہ عورت کے فائدے, اس میں مرد تو بیچارہ جھگڑ جاتا ہے, مرد تو باؤنڈ ہو جاتا ہے, اس کی تو ساری آمدن بچوں پہ خرچ ہوتی ہے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ معاشرے میں بیوہ عورتیں, جی جی, بڑی حال دیکھیں, وہ اپنے بچوں کو کس طرح پالتی جی, ہیں. جو طلاق یافتہ ہیں معاشرے میں ان کو قدر کی نگاہ گھر سے نہیں نکال دیکھا دیتے ہیں. میرے پاس, میں یہ کیوں اتنا جذباتی ہوں ان مسائل میں, میں اب تو کال بہت کم سنتا ہوں, پہلے میں بہت زیادہ کال سنتا تھا. لڑکی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, سسرال والے گھر سے نکال دیتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں. پھر ان کو جو مختلف کمپنیوں میں جب وہ جاب کرتی ہیں تو مرد اس نیت سے نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو عزت دیں گے یا ہم ان کو بیوی بنا کے گھر میں کھلائیں گے. نہ, وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہے تو ان پہ مردوں کی ہوس کی نگاہیں ڈلتی ہیں. درست فرما رہے ہیں, 100%. بہت ساری خواتین ایسی آ چکی ہیں ملاقات کے لیے کہ ہم جاب کر رہے تھے, ہمارے اوپر غلط نظریں ڈالی گئیں, جن کو پتہ چلا ڈیورس ہے, تو بہت ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. صحیح. صحیح ہے. ٹھیک. اور کچھ تو پھر اس میں ان گناہوں کی عادی ہو جاتی ہیں, وہ سسٹم کا حصہ. ان گناہوں سے بچنے کے لیے لوگ تو اس کو ہنس کے اڑا دیتے ہیں, لیکن یہ اتنے, میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ عیاشی ہے تو عیاش لوگ کیوں نہیں کر رہے 4 شادیاں؟ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. وہ سکینڈلز بناتے ہیں. عیاش لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ایک بھی نہیں شادی کرتے. نکاح ہی کی ہے, نکاح کوئی جرم تو نہیں. صحیح صحیح. یہ آپ سے تو آپ کی ذمہ داری اینکر کی حمایت میں تو نہیں کہہ رہے آپ. چلیں ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, مختصر وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کی بن
है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान रहमत खुदा के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान जी इरफान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। बात मज़दूर से शुरू हुई और उसके बाद मजबूर तक आ गई, यानी आम आदमी भी तो मजबूर है जब माशरे में कोई चीज़ मायूब बना के पेश की जाए। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस मौके पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम सवालात भी खड़े कर रहे हैं और बहैसियत एंकर मेरा तो काम है सवाल पूछना। तो मुफ्ती साहब आपको चैलेंजेस तो रहते होंगे, ख़वातीन आपसे ख़ास मोहब्बत का इजहार करती होंगी कि तुम हमारे मर्दों की 2-2 3-3 करवा रहे हो, कैसे निपटते हैं? जी, जो मैरिड ख़वातीन हैं वो बहुत गुस्से का इजहार करती हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन जिनके घर बस गए हैं खुश भी हैं। मैं लोगों को बताता हूँ, बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ रोक, यानी खातून ड्राइव कर रही थी, मुझे कहीं देखा उन्होंने, गाड़ी रोक के मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं कि आपने मेरे मियाँ की दूसरी शादी करवाई। नहीं, शादी नहीं करवाई, आपके बयान सुन के मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे एक अच्छा शौहर मिल गया, मुझे अच्छा घर मिल गया। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो खुश हैं। एक खातून ने मुझे कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैं अपने हस्बैंड की 3rd वाइफ हूँ, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरे पहले से बच्चे भी हैं। आपके बयान सुन के मेरे हस्बैंड ने मुझसे तीसरी शादी की है, मुझे अलग घर दिया है और मेरे बच्चों को भी पाला है उन्होंने। सुभान माशाल्लाह। बहुत हैं ख़वातीन जिनके घर बसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो खुश हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं उनको। और ख़ास तौर पे ठीक है, शरीयत ने गरीब आदमी को भी तरगीब दी है लेकिन मालदार के लिए ये काम आसान है और उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन का फ़ायदा ज़्यादा है। एक गरीब घर से निकल के खातून अगर मालदार घर में जाए और उसको वो तमाम सहूलतें वहाँ मिल जाएं, लोग कहते तो हैं ये मेरा प्यार के ख्याल खिलाफ है है। मियाँ लेस ज़िंदगी से बेहतर है कि शेयरिंग पे मियाँ मिल जाए। वाह वाह, शेयरिंग पे किस पे मियाँ मिल जाए। मियाँ लेस जिंदगी से बेहतर है कि शेयरिंग पे मियाँ मिल जाए। बहुत से अफराद हमारे आज का ये जुमला तो वायरल होना चाहिए। वायरल हो गया, मियाँ लेस जिंदगी से बेहतर है शेयरिंग पे मियाँ ले लें आसान किस्तों पे। मुफ्ती साहब, लोग कहते हैं कि ये प्यार और मोहब्बत के उसूल के खिलाफ है, प्यार तो एक से ही होता है, तो फिर ये क्या है? देखें, ये फिल्मी डायलॉग है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ हमने ज़रूरत पूरी करनी है। यहाँ मर्द की ज़रूरत औरत है, औरत की ज़रूरत मर्द है। तो ये ज़िंदगी, ये तो सब मर के ख़त्म हो जाएंगे ना। आखिरत में अल्लाह ताला जो जन्नत में असल जो मुलाकात होगी वो दायमी होगी, वो हमेशा के लिए होगी, तो उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। यहाँ ऐसा भी तो होता है ना, खातून का इंतकाल होता है, मर्द फिर दूसरी शादी कर लेता है, तो वो तो नहीं कि वो कब्र में उसकी यादें लेके बैठा रहता है। शौहर का इंतकाल होता है, खातून इद्दत के बाद कहीं और शादी कर लेती है और करनी भी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि वो बेचारी, भाई वो तो मर गया ना, उसका तो हिसाब किताब ख़त्म हो गया है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अब आप उसकी यादें लेके बैठी हुई हैं। सही है। तो ये कुछ चीज़ें डायलॉग की हद तक अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत को देखा जाता है। ज़रूरत औरत की मर्द है और मर्द की ज़रूरत औरत है। तो अल्लाह ने दोनों को अलग रहने के लिए पैदा नहीं किया है। ठीक है। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा था ना, शेयरिंग पे मियाँ मिल जाए, जी, उधार ना मिले बस, ठीक है ना। बॉयफ्रेंड का रिश्ता ये पक्का रिश्ता नहीं होता, कच्चा रिश्ता। इस्लाम इसको, इस रिश्ते की कोई हैसियत इस्लाम की नज़र में नहीं। मुफ्ती साहब, इसके हम हराम की बात करनी चाहिए। ये तो हराम है, लकन हराम, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ये तो कतई हराम। लेकिन अब जो निकाह को प्रोमोट नहीं कर रहे, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को लाशूरी तौर पर प्रोमोट कर रहे हैं ना। यानी मैं कहता हूँ जो जल्दी निकाह की तरगीब नहीं दे रहा, ज़्यादा निकाह की तरगीब नहीं दे रहा, वो लाशूरी तौर पर जिना की तरगीब दे रहा है लोगों को। दुरुस्त। इसलिए कि आप अगर उसको ना हलाल रास्ता उसको जाने देते हैं ना हराम जाने देते हैं, तो वो जो उसके अंदर डिज़ायर्स हैं, एक शख्स को भूख लग रही है ना, आप उसको हलाल तरह से कमाने की इजाज़त देते हैं ना हराम तरह से, तो ये पॉसिबल नहीं है माशरे में कि भूख, या तो उसका मैदा काट के फेंक दें आप, या उसको कोई ऐसी गोली खिला दें कि उसकी भूख ख़त्म हो जाए। तो जब अल्लाह ने ये डिज़ायर्स मर्द और औरत में रखी हैं, तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, और ख़त्म करना हराम भी है, तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में आता है। तो इसका एक जायज़ रास्ता है, एक नाजायज़ रास्ता। हिंदुस्तान में तहरीक चलती है नस्बंदी की, वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ये तो कोई शरीय इसकी इजाज़त नहीं। देखिए, ये तो हराम है ना, नस्बंदी तो अल्लाह की तख्लीक को बदलना है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے معاشرے میں تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ حل بھی نہیں ہے. جو اتنی ساری خواتین, لوگ کہتے ہیں خواتین اور مردوں کے ریشو برابر ہے, تو مرد کیسے 2-2 4-4 شادیاں کریں گے؟ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریشو کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے, ضرورت کس کو زیادہ ہے. واہ. یعنی عملی طور پر مشکلات لڑکیوں کے لیے زیادہ ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی ڈوب رہے ہیں سمندر میں, ان کو بچانے والے 4 گارڈ ہیں. تو اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ چاروں چھلانگ لگا کے ان 4 کو بچائیں, لیکن اگر 2 نہیں بچا رہے تو ان 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ واہ. اور اگر وہ 3 نہیں بچا رہے تو اس ایک کی ذمہ داری 4 گنا بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں مردوں میں بہت سے لڑکوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیا ہے, بہت دیر سے نکاح کرتے ہیں, اسٹیبل ہوتے ہوتے ان کو ٹائم لگتا ہے. تو بہت سے لوگ جب کر نہیں رہے, جو زنا کی طرف جا چکے ہیں, بہت سے لوگ یورپ موو کر جاتے ہیں, وہ یہاں نکاح کر ہی نہیں رہے ہیں, تو جو کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. ان کی پھر یہ ذمہ داری, عرب علماء میں تو بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جس معاشرے میں زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے وہاں عورتوں کو اگر ضرورت ہے تو صاحب استطاعت مرد پہ دوسری شادی واجب ہے. پھر ٹھیک ہے, وہ نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. لائیو کالر لیتے ہیں, اس کے بعد نعت شریف کی طرف بھی جائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. وعلیکم السلام. جی جی, کون صاحب کہاں سے؟ کم آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہی ہے, برملا آ رہی ہے, برجستہ آ رہی ہے. بیان فرمائیں, کیا پوچھیں گے؟ سر یہ طارق مسعود صاحب سے سوال پوچھنا تھا. اچھا, کیا پوچھیں گے؟ سر یہ پوچھنا تھا کہ میں مزدور آدمی ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمارا بہت بڑا ہارڈ کام ہے نا. بہت ہارڈ کام ہے آپ کا. اچھا. اور الحمدللہ میں پورے ماہ کے روزے رکھتا ہوں, تو کیا روزے رکھنا اس میں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ روزے میں چھوٹ مل سکتی ہے؟ جی پوچھیں, جلدی پوچھیں, وقت کم ہے. روزے چھوڑ سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, ہارڈ کام ہے آپ کا, یہی سوال پوچھ. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں روزے. کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی کا نام سے مس ہو گیا, لیکن آپ نے جو سوال دیکھیں, روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف مریض اور مسافر کو ہے. ٹھیک ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کرے, آپ کو پراپر روزہ رکھنے کی توفیق دے, اور آپ کو ثواب بہت زیادہ ملے گا. ڈبل. جس کام میں مشقت ہوتی ہے اس میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو روزہ چھوڑنے کی بہرحال مزدور کو بھی اجازت نہیں ہے, اس کی ہمارے پاس کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے. تو ہاں, اللہ نہ کرے مزدوری کے دوران بہت ہی حالت غیر ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ بیمار ہونے کا غالب گمان ہو جاتا ہے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے, اتنی شدید مجبوری میں پھر روزہ توڑنا جائز ہوگا ان کے لیے. اچھا, پھر بعد میں اس کی قضا کریں, لیکن چھوڑنے کی بہرحال چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے یہاں پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ کلام کو مزید حسن بنائے, احسن بنائے, پیارا بنائے, لطیف بنائے, اچھا بنائے, اور جناب ذیشان گوہر صاحب کی طرف جائیں کیمرے کے ساتھ اور ان سے درخواست کریں کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. ہم کو رحمان سے جو ملا, ہم کو رحمان سے جو ملا, اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا, اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا, اس محمد کی کیا بات ہے. جس کے بھائی علی مرتضیٰ, جس کے بھائی علی مرتضیٰ, اس محمد کی کیا بات ہے. جس کے بھائی علی مرتضیٰ, اس محمد کی کیا بات ہے. لوگ آئے بہت ڈھونڈنے, آخر کار سب تھک گئے. لوگ آئے بہت ڈھونڈنے, آخر کار سب تھک گئے. جن کا سایہ نہیں مل سکا,
جن کا سایہ نہیں مل سکا، اس محمد کی کیا بات ہے جن کا سایہ نہیں مل سکا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی کوئی تیرا، ثانی تو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کا سایہ نہیں مل سکا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ اور طور پر جائے موسیٰ تو کیا، یہ محمد الگ